السلام علیکم، میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل۔ میرے یوٹیوب فیملی، میرے پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں 10 ایسے عادات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو اپنا کے انشاءاللہ آپ ایک اچھا خاصا کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ تو بھائی 10 عادات ہے، صرف 10 عادات میں تبدیلی لانا ہوگا، انشاءاللہ اچھا خاصا کامیاب لائف آپ کا منتظر ہے۔ تو بھائی ترتیب وار سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے صبح جلدی اٹھنا۔ تو بھائی صبح جلدی اٹھنا اس کا بہت دار و مدار ہے زندگی میں، کیونکہ جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ اپنے کام پہ اچھے طریقے سے فوکس کر سکو گے۔ صبح جب آپ جلدی اٹھیں گے تو اس کا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ صبح صبح اپنے کام کا آغاز آپ کریں گے اور صحیح طریقے سے آپ اپنے کام کو سر انجام دے سکیں گے۔ اور خاص کر اس بات کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ صبح سے لے کر شام تک مطلب وقفہ زیادہ ہوگا، اور اس زیادہ وقفے میں آپ اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ اور بھائی صبح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہو جائے اور ہم جلدی اٹھ جائے تو صبح کا مطلب ہے اپنے کام پہ جانا۔ تو صبح صبح ہم سستی نہیں کریں گے اور اپنے کام میں جتنا جلدی کریں گے، جتنا کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہمارا زندگی اتنا ہی کامیاب رہے گا۔ بھائی اگر آپ روزانہ 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ اس طرح پہلے اٹھیں گے، روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا عادت بن جائے گا، معمول بن جائے گا، تو جلدی ہی آپ کام کے لیے اٹھیں گے، جلدی ہی آپ کام کا آغاز کریں گے، جس سے آپ کا کام، آپ کا کاروبار، مطلب جو بھی مصروفیات ہے آپ کا، وہ اچھا خاصا ہوگا۔ جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگ آپ دیکھیں گے، ان کا اگر آپ آغاز دیکھیں گے تو ان کا آغاز صبح صبح ہوتا ہے۔ ایک ہم ہی ہے، ایک ہمارے ہی کاروبار ہے جو ہم 9 بجے کھولتے ہیں، 10 بجے کھولتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں دیکھیں جتنے بھی مارکیٹیں ہیں، جتنے بھی دکانیں ہیں، وہ صبح صبح جلدی وہ اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا الٹا ہے۔ ہم 9-10 بجے دکانیں کھولتے ہیں اور رات 12 بجے تک دکانیں چلاتے ہیں، لیکن حالانکہ رات جو ہے نا وہ سونے کے لیے ہے۔ تو صبح صبح ہم کاروبار شروع کریں گے اور جیسے ہی شام کا اذان ہوگا تو دکانیں بند۔ بھائی دوسرے نمبر پر ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہو۔ بھائی آپ کا جو مقصد ہوگا اس کے لیے نیا سیکھنا ہوگا۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو مصروفیات ہے، اس کے لیے اسٹڈی کرنا، کتابیں پڑھنا، لوگوں سے مشورہ لینا، اور اس کے بارے میں سوچنا کہ میں ایسا کون سا نیا کام کروں جس سے میرا لائف مجھے اس کام میں کامیابی ملے۔ میں ایسا کون سا غلطی دور کر سکتا ہوں، میں ایسا کون سا نیا طریقہ اپنا سکتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو بھائی اگر آپ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے، یوٹیوب پہ جا کے کچھ سیکھیں گے، اسی طرح کتابوں میں جا کے کچھ سیکھیں گے، بڑوں سے کچھ سیکھیں گے، لوگوں کی جو اچھے باتیں ہوتے ہیں اس پہ عمل کر کے سیکھیں گے، تو انشاءاللہ نیا سیکھنے سے بھی آپ اپنے منزل میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو بھائی تیسرے نمبر پر ہے کم بولنا اور زیادہ سننا۔ کم بولو، زیادہ سنو۔ ایسے آپ کو یہ فائدہ ہوگا جب آپ بولو گے کم اور سنوں گے زیادہ تو آپ کا دماغ پرسکون رہے گا۔ جب آپ ہر وقت بولتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ جب آپ ایک لفظ بولیں گے، ایک ہی فکر بولیں گے اور وہ الفاظ سے بڑا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرسکون ہوں گے۔ تو بھائی کم بولو اور سنو زیادہ۔
دوسروں کا جو فکر ہے، دوسروں کے جو لمحات ہے، دوسرے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ آپ دھیان دیں کہ بھائی اگلا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، اگلا جو ہے نا مجھے کون سا سبق پڑھانا چاہتا ہے. تو جب آپ اگلے کی بات سنیں گے ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو چند ایسے الفاظ مل جائے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، چند ایسے الفاظ دوسروں کے باتوں سے آپ کو مل جائے جو آپ کو اچھا خاصا فائدہ دے گا. تو بھائی دوسرے جو کچھ کہتا ہے اسے بھی سننا، کیونکہ لوگ جو ہے نا کم بولنا پسند کرتے ہیں. تو آپ جب کم بولیں گے اور سنیں گے زیادہ تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ اچھے خاصے کامیاب ہو سکتے ہو. 4 نمبر پر ہے اختلاف کرنا، انکار کرنا سیکھو. بھائی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ہر بات پہ راضی ہو جائے، آپ انکار بالکل نہ کریں، آپ اختلاف بالکل نہ کریں. بھائی آپ نے دوستوں کے ساتھ نہیں کھیلنا تو آپ انکار کریں کہ میں نے نہیں کھیلنا. آپ کو جو گیم پسند نہیں ہے، فٹ بال پسند نہیں ہے، کرکٹ پسند نہیں ہے، آپ اسے صاف انکار کر کے بھائی مجھے یہ گیم پسند نہیں ہے، فلاں گیم پسند ہے. آپ کا جو والد ہے وہ زمیندار ہے، وہ آپ سے زمینداری کرانا چاہتا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ نہیں بھائی مجھے بزنس کرنا ہے، تو آپ صاف انکار کریں، صاف بتائیں کہ بھائی میں جو ہے نا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے گھر والوں کو زراعت سے انکار کر کے بھائی میں زراعت کے شعبے میں نہیں جانا چاہتا، میں اس کام پہ اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، بھائی مجھے بزنس کرنا ہے یا مجھے نوکری کرنا ہے. آپ نے بزنس نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، بتاؤ کہ بھائی بزنس نہیں کرنا، نوکری کرنا ہے. یا اگر آپ نے نوکری کرنا ہے یا نوکری نہیں کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تو ٹھیک ہے بتاؤ کہ نوکری نہیں کرنا ہے، بزنس کرنا ہے. تو میرے بات کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اختلاف کرنا، انکار کرنا یہ بھی سیکھو. 5 نمبر پر ہے صحیح طریقے کا رزق لینا. بھائی جب آپ سارا دن سارا سال پورے سال ایک ہی سرکل میں جب آپ اپنا لائف گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی روٹین سے جانا چاہتے ہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہتے. تو بھائی صحیح طریقے سے رزق لینا بھی سیکھیں. رزق سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نے ایک اچھا خاصا صحیح رزق لیا تو آپ کے آگے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بھائی جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری ہیں، جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں وہ رزق لیتے ہیں، رزق میں وہ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ رزق ہی لینا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے. تو بھائی آگے بڑھنے کے لیے رزق کی عادت کو بھی اپنانا ہوگا، نئے نئے رزق لینا ہوگا. نئے نئے رزق سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ نئے نئے طریقے آپ کو سمجھ میں آئیں گے، نئے نئے لوگوں سے آپ کو ملنا ہوگا. 6 نمبر پر ہے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو اگلے 60 سال تمہارے ساتھ گزارنے والا ہے اور وہ تم خود ہو. بھائی اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ سوئے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو جگانا ہوگا، نیند سے بیدار کرنا ہوگا. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا ہوگا کہ مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا ہوگا کہ میرا جو روٹین ہے وہ کس طریقے سے جا رہا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میں آج کل کیا کرنے جا رہا ہوں. آپ کو اپنے مقصد کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا، خود کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا. تو بھائی جب آپ خود کو پہچان لو گے، آپ کا روٹین، آپ کے عادات سب کچھ آپ کو معلوم ہوگا، اپنے بارے میں آپ فکر مند ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خود پہ نظر ہے. لیکن اگر آپ وہ انسان ہیں، کوئی کہے گا جاؤ فلاں جگہ چلتے ہیں، آپ ادھر چلے گئے،
کوئی کسی نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ چلتے ہیں، آپ نے وہاں پر چلے گئے، مطلب یہ ہے کہ آپ جو دن جو حالات ہوں گے اس حالات کے مناسبت سے آپ چلتے ہیں. نہیں بھائی، حالات کے مناسبت سے آپ نے نہیں چلنا بھائی، بلکہ ایسا چلنا ہے جو صحیح طریقہ ہو. ایسا نہیں کہ کدھر ڈھول چل رہا ہے تو آپ نے ناچنا شروع کیا، کہیں پر اور فنکشن ہے اس فنکشن کے مطابق آپ نے چلنا شروع کیا. نہیں بھائی، آپ نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہو. 7ویں نمبر پر ہے فیصلہ لینا سیکھو. فیصلہ لینا سیکھو. بھائی آپ کے بارے میں یا آپ کی زندگی میں بہت سارے کام ہیں. آپ نے سوچا کہ فلاں بزنس کرو یا نہ کرو، فلاں بزنس کرو یا نہ کرو، تو آپ میں یہ عادت بھی ہونی چاہیے کہ ایک ہی فیصلے پہ آپ قائم رہیں، ایک ہی فیصلے پہ آپ کڑے رہیں، ایک ہی فیصلے پہ آپ سب قدم رہے. لیکن اگر آج آپ کا ایک فیصلہ ہے، کل دوسرا فیصلہ ہے، کل چند منٹ کے بعد، چند دن کے بعد اگلا فیصلہ ہے، تو بھائی یہ سے تو کام نہیں چلے گا. ایک ہی فیصلہ لینا سیکھو، وہ فیصلہ لینا سیکھو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. یہ صلاحیت، یہ سسٹم آپ کے اندر ہونا چاہیے. جب آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں یہ سسٹم آئے گا، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں یہ عادت آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. 8ویں نمبر پر ہے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھو. بھائی جب آپ اپنا ٹائم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ عادت بھی آپ کو کامیاب بنائے گا. اگر آپ کا طریقہ کار یہ ہے سارا دن فیس بک، سارا دن پبجی گیم، گانے وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہونا چاہتے. تو بھائی جو بھی عادات ہوگا، جو بھی طریقہ کار ہوگا، اس کے مطابق آپ نے ٹائم استعمال کرنا ہوگا. میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائی، میرے اور آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں. ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ فلاں نے جو بڑا کاروبار شروع کیا ہے، فلاں جو بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اس کے پاس 48 گھنٹے ہیں. نہیں بھائی، اگر تیرے پاس 24 گھنٹے ہیں تو میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ٹائم کا استعمال جو ہے وہ مختلف ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی ٹک ٹاک دیکھتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے، ہر وقت گپے شپے، ٹائم ضائع کرنا. بھائی سالوں سال وہ اپنے وقت برباد کرتے ہیں. میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جب چھوٹا تھا تو وہ ایک شہر گیا، اس شہر میں کرائے پر ایک گھر لیا، وہاں سیر سپاٹی شروع کرنا کیا. تو یہ چیزیں کرتے کرتے اس کے بچے پیدا ہوئے، شادی کیا، بچے پیدا ہوئے، بچوں کے پھر بچے پیدا ہوئے. آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. بھائی جب 50 سال آپ نے اپنا وقت برباد کیا تو 50 سال کے بعد آپ اپنی لائف صحیح طریقے سے استعمال کرنے جا رہے ہو. تو اس لیے کوشش کریں کہ شروع سے اپنا ٹائم جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھو. 9 نمبر پر ہے ہمیشہ خوش رہو، مسکراتے رہو. بھائی لوگ جو ہے نا رونے والے کو پسند نہیں کرتے، رونے والے کے ساتھ لوگ نہیں جانا چاہتے. لوگ ہنسنے والے کو پسند کرتے ہیں، مسکرانے والے کو پسند کرتے ہیں. بھائی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں غم ہے، کوئی بات نہیں، اس کو چھپا لو، چہرے پہ خوشی لاؤ، خوشی کے آثار لے آؤ، مسکراتے رہو، غم کو بھول جاؤ. چند سال زندگی ہے، اگر آپ نے اس زندگی کو غم کے لیے وقف کیا، غم میں صرف کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہونا چاہتے، آپ خوش رہنا نہیں چاہتے. بھئی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی اسی کا نام ہے نا کہ آپ کے چند لمحات، آپ کے چند سال جو زندگی ہے وہ خوش پرسکون رہے.
ہنستے مسکراتے رہے. تو بھائی چاہے جتنے بھی غم ہو، چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہو، چاہے جتنے بھی مشکلات ہو، ان مشکلات کا مقابلہ کر کے مسکراتے رہو، مثبت سوچو. کہیں پہ آپ کو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ بھائی اس کے بعد کچھ بھی ممکن نہیں، تب بھی مثبت سوچو. ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل آسانی لے کر آتا ہو سکتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کے لیے کامیابی ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی آپ کے لیے پرسکون بنے. تو اس لیے ہمیشہ خوش رہو، مسکراتے رہو. 10 نمبر پر ہے آپ ایک ذمہ دار انسان بنو. آپ ذمہ داری قبول کریں. جب آپ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، ذمہ داری کی عادت نہیں ڈالیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ والے انسان ہو جو دوسرے کے پیچھے جانا چاہتا ہے. دیکھیں گھر میں جو ہے نا، مطلب 5-10 بندے ہیں، اس میں سے ایک ذمہ دار ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ 5-10 بندے ہیں، 10 کے 10 ذمہ دار ہیں. نہیں بھائی، وہ کم تر اس طرح گھر ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن گھر میں چند بندے ایسے ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی ان ذمہ دار کی طرح بننا ہے. آپ نے بھی ایک ذمہ دار انسان بننا ہے. دیکھ 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیڈر، اور دوسرا ہوتا ہے جو لیڈر کے پیچھے چلتا ہے، لیڈر کے پیچھے چلنے والا. آپ نے اگر لیڈر بننا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ذمہ دار ہیں. لیکن اگر آپ لیڈر کے پیچھے چلنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ لیڈر کے ماتحت کام کر رہے ہیں. لیڈر جو ہوتا ہے وہ گرمی سردی تکلیف سب کچھ اپنے سر پہ اٹھائے آگے چلتا رہتا ہے. اپنا منزل، اپنا راستہ، کڈے وغیرہ یہ سب کچھ خود پہ کرتا رہتا ہے. سب کچھ کا مقابلہ اس نے خود کرنا ہوتا ہے. صحیح اور غلط کا راستہ اس نے خود چننا ہوتا ہے. جو کہ دوسرا لیڈر کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، ذمہ دار کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ طریقے کی طرف جائے، دوسرا بھی اس کے پیچھے طریقے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کا تابعداری کرنا ہے. دوسرا اگر پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا ہے، مشکلات کے ساتھ ٹکرانا ہوتا ہے، تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلتا ہے. تو بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ 10 نمبر پر ذمہ دار انسان بنو. جب آپ ایک ذمہ دار انسان بنیں گے تو آپ کا لائف، آپ کا زندگی خود بخود تبدیل ہوگا. آپ کی زندگی، آپ کے لائف میں خود بخود تبدیلی آئے گا. اور بعض جو ہوتے ہیں نا، وہ چند وقت کے تک ذمہ دار تو ہوتے ہیں، لیکن چند وقت کے بعد اس کے سے ذمہ داری بھول جاتے ہیں. پھر چند وقت کے بعد اسے یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی کہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، کہاں پہ ختم کرنا ہے. تو آپ کو سٹارٹ اور ختم کرنا بھی معلوم ہونا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے اگلی نئی ویڈیو تک. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام.